पाक अफगान सीज़फायर मुआहदे के समरात सामने आने लगे। 9 रोज से बंद तोरखम बॉर्डर अगले 24 से 48 घंटों में खुलने का इम्कान। दोनों मुमालिक के हुकाम का सरहद खोलने पर इत्तफाक। बॉर्डर खोलने की तैयारियां। NLC हुकाम की जानिब से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्कैनर दोबारा नस्ब। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर्स पहुंचा दिए गए। बॉर्डर पर तैनात कस्टम और दीगर अदारों के एहलकारों की ड्यूटियां भी लगा दी गईं। कस्टम का अमला तोरखम बॉर्डर पर मौजूद। आला हुकाम से ऑर्डर मौसूल होते ही बॉर्डर खोल दिया जाएगा। बॉर्डर हुकाम का मौक़िफ़ सरहद अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी के बायस बंद की गई थी। फितनल हिंदुस्तान मुआहदे के लिए सबसे बड़ा खतरा कतर में मुज़ाकरात अफगान तालिबान से हुए, कालेदम TTP से नहीं। बानी PTI तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात का कहते हैं पाकिस्तानी बच्चों के कातिलों से कोई बात नहीं होगी। जंग बंदी की पहली शर्त कालेदम TTP की सरपरस्ती का खात्मा है। तालिबान रजीम ने TTP की सरपरस्ती ख़त्म करने पर इत्तफाक किया। कोई शक नहीं, भारत कालेदम TTP को सपोर्ट कर रहा है। भारत कोई भी जवारियत करेगा तो हम भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख़ाजो आसिफ की निजी TV से गुफ्तगू। जो मुआहदा किया है वो खुफिया ही रहेगा। दोबारा दरअंदाजी होती है तो जंग बंदी मुआहदा टूटने का खदशा है। पाक अफगान समझौते पर अमल दरामद कैसे करना है, इस पर इस्तांबुल मुज़ाकरात में बात होगी। पाक अफगान जंग बंदी मुआहदा तय पा गया है। मकसद दहशतगर्दी के मसले का मुकम्मल खात्मा है। उम्मीद है अमन लौटेगा। पाक अफगान ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। वीज़ा रखने वाले अफगान पाकिस्तान में रह सकेंगे। ख़ाजो आसिफ का अल जज़ीरा अरबिया को इंटरव्यू। चीन और सऊदी अरब का पाक अफगान जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। उम्मीद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुस्तकिल जंग बंदी को बरकरार रखेंगे। जंग बंदी में मुतल्लिका मुल्कों की कोशिशों को सराहते हैं। पाक अफगान ताल्लुकात की बेहतरी और तरक्की में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है उम्मीद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान इख्तलाफात को बातचीत से हल करेंगे। सऊदी अरब का अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। जंग बंदी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कतर और तुर्की की सालिसी को सराहा। पाकिस्तान उजालों, अमन, अमांगी और तहम्मुल की सरजमीन है, बर्दाश्त की सरजमीन है। यहाँ नफ़रत, फितना, फसाद, इंतशार और दहशत गर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के अंधेरों और नफ़रत की तारीकी को मिटाने की जद्दोजहद में अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के साथ पूरी तरह खड़ी है। पाकिस्तान उजालों, अमन, हम आंगी और बर्दाश्त की सरजमीन है। नफरत और दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म का दिवाली की तकरीब से खिताब। हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान में तमाम इक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान की तरक्की में इक़लियतों ने भरपूर किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म का कौमी इक़लियती कमीशन को मज़ीद फ़ाल करने का ऐलान। हिंदू बरादरी के हमरा दिवाली का केक भी काटा। आपका हक था जो आपको मिला, इससे भी ज्यादा मिलना चाहिए था। और आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पंजाब हुकूमत ने अपने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से किया, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। ये बाहर की दुनिया की बैरून मुल्क के सामने, दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। मैंने ये सोचा कि पहले मेरे पास जो वसाइल है, पंजाब के अवाम की अमानत है, पहले मैं वो उनके कदमों में रखूं। मैंने आपके लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। मैंने पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखा। और जब तक आपकी बहन और बेटी वजीर आला इंशाअल्लाह ताला आपको कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता। सैलाबी सूरत हाल में भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। सैलाब या कुदरती आफत के बाद हुकूमतें कई साल पैसे मांगती रहती हैं। कहीं और सैलाब आता है तो लोग रोना धोना करते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया। रेस्क्यू ऑपरेशन भी अपने पैसों से किया। मुतासरीन को टेंट और खाना अपने वसाइल से फ्राहम किया। हमने दुनिया से कोई मदद नहीं मांगी। आइंदा चंद दिन के बाद लगेगा ही नहीं। सैलाब आया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुतासरीन के लिए बैरूनी अमदाद ना लेने के मौक़िफ़ पर कायम। कहती
رہی ہیں, آخری سیلاب متاثرہ شخص کا ازالہ کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گی, سیلاب متاثرین کو عزت کے ساتھ گھر بھیج رہے ہیں. مریم کا سیلاب متاثرین کی باقاعدہ بحالی کا اعلان, نواز شریف کی بیٹی وعدہ وفا کرنے آئی ہے. متاثرین میں پہلے چیکس تقسیم کر رہے ہیں. اوکاڑا میں فلڈ کارڈ اور چیک تقسیم کرنے کی تقریب. مریم نواز نے کہا مختص 100 ارب سیلاب متاثرین کو ہی ملیں گے, پنجاب کے لوگوں پر کوئی میلی آنکھ نہیں ڈال سکتا. ایک اور وعدے کی تکمیل کی جانب بڑھ رہے ہیں, کسی شہر میں تفریق نہیں ہوگی, لاہور جیسا کیمپ ہی ہر شہر میں لگے گا. میرے کام سے شہباز شریف خوش ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیپال پور میں سیلاب متاثرین میں چیک تقسیم کیے. مریم نواز کا سیلاب متاثرین کے لیے قائم کاؤنٹر بوتھ کا بھی معائنہ, متاثرین سے مسائل دریافت کیے. پنجاب کے 15 اضلاع میں سیلاب متاثرین کو چیک تقسیم کرنے کا آغاز. لاہور کی فضا میں آلودگی بڑھنے لگی. باغوں کے شہر کا دنیا کے آلودہ شہروں میں دوسرا نمبر. بھارتی شہر نئی دہلی پہلے نمبر پر آ گیا. نئی دہلی کا AQI 680 اور لاہور کا 263 ریکارڈ. نئی دہلی کی آلودگی سے لاہور میں دھند اور اسموگ بڑھنے کا امکان. لاہور کی فضائی آلودگی اوسط 210 اور 240 رہے گی. ہوائیں مشرق سے مغرب کی طرف چلیں گی. بھارتی شہروں سے دھواں پاکستانی شہروں میں دھکیلنے کا باعث بنیں گی. دھرمشالہ سے 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں گجرانوالہ کے ذریعے لاہور اور فیصل آباد کی طرف آئیں گی. لدھیانہ اور سگنگا نگر سے 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں ساہیوال اور بورے والا میں داخل ہوں گی. ہریانہ سے آنے والی ہوائیں بہاولپور, رحیم خان اور ملتان کو متاثر کریں گی. لاہور میں ایئر کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے پنجاب حکومت کے غیر معمولی اقدامات جاری. LDA, واسا اور EPA فورس کا مشترکہ آپریشن. شہر بھر میں چھڑکاؤ کا عمل تیز. پنجاب بھر میں تمام متعلقہ ادارے متحرک. ہاٹ اسپاٹ پر اینٹی اسموک گنز استعمال کی جا رہی ہیں. عوام ماسک کا استعمال. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وفاق سے پہلا تنازع. سہیل آفریدی کا وفاق کی گاڑیاں واپس کرنے کا اعلان. ایکسپائرڈ بلٹ پروف گاڑیاں ہماری پولیس کو دی گئیں, اس لیے واپس کر رہے ہیں. سہیل آفریدی کا خیبر پختونخوا اسمبلی میں اظہار خیال. کہا وفاق نے ضم اضلاع کے ساتھ جو وعدہ کیا پورا نہیں کیا. ہم وفاق سے اپنا حق لیں گے. صوبے میں امن و امان کی صورتحال خطرناک ہے. صوبے سے متعلق بند کمروں میں فیصلے کیے جاتے ہیں. بند کمروں کے فیصلے نہیں مانیں گے. ہم پالیسی بنائیں گے. مجھے میرے قائد سے ملنے نہیں دیا جا رہا. بانی سے ملاقات نہ کرنے دی گئی تو عوام کے پاس جاؤں گا. وزیر اعلیٰ نے پاک افغان جنگ بندی خوشائن قرار دی. وزیر اعلیٰ KP کی طرف سے آج ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت اور وزیر داخلہ نے بلٹ پروف گاڑیاں دہشت گردی کی جنگ لڑنے کے لیے IG پولیس KP کو دی تھیں, وہ انہوں نے واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. وفاقی حکومت اس سے پہلے 600 ارب روپے سے زیادہ KP کو دے چکی ہے. وہ 600 ارب دہشت گردی کی جنگ پہ لگنا تھا, اس سے CTD ڈپارٹمنٹ بننا تھا, فورینزک لیب بننی تھی, سیف سٹیز بننا تھے, اور اس 600 ارب سے اس دہشت گردی کی جنگ لڑنے کے لیے اس طرح کی گاڑیاں اور باقی تمام چیزیں خرید کر جوانوں اور افسروں کو دینی تھی. وہ 600 ارب کا تو سراغ آج تک نہیں مل سکا کہ وہ کہاں گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کا فیصلہ انتہائی افسوسناک ہے. بلٹ پروف گاڑیاں پولیس جوانوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے دی گئی تھیں. گاڑیاں نہ لینا نالائقی اور بچگانہ فیصلہ ہے. نابالغ اور بچگانہ سوچ میں افسران اور جوانوں کے لیے خطرات بڑھا دیے ہیں. KP حکومت نے پولیس جوانوں کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے عالمی معیار کی بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی گئیں. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی گفتگو. کہا ان کا ارادہ لگتا ہے دہشت گردوں سے لڑنا ہی نہیں چاہتے. وفاقی حکومت KP حکومت کو 600 ارب دے چکی ہے. سب جانتے ہیں وہ 600 ارب کہاں لگے. خیبر پختونخوا حکومت 600 ارب کا آج تک حساب نہیں دے سکی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے وزیر داخلہ کی ملاقات. محسن نقوی نے وزیر اعظم سے ہونے والی بات چیت سے آگاہ کیا. پنجاب میں پیپلز پارٹی اور صوبائی حکومت سے متعلق مختلف معاملات پر گفتگو. ملکی داخلی سلامتی سے متعلق بھی مشاورت. وزیر داخلہ نے قیام امن کے لیے اٹھائے اقدامات سے بھی آگاہ کیا. بلاول بھٹو کا داخلی سیکیورٹی کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار. کہا موجودہ چیلنجز کا مقابلہ اتحاد اور اتفاق سے ہی کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے داخلی استحکام کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. محسن نقوی کا مکالمہ. ملاقات میں افغان مہاجرین کے سندھ سے انخلاء سے متعلق معاملات اور حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال.
بھارت کی پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کرنے کی سازشیں ناکام، عالمی ادارے پاکستان کی کامیابیوں کے معترف، پاکستان کی عسکری اور سفارتی حکمت عملی نے عالمی سطح پر ملک کا وقار بلند کر دیا، CNN کا اعتراف، مثبت حکومتی اور عسکری سفارتکاری نے خطے میں پاکستان کی اہمیت مزید بڑھا دی، پہلگام فالز فلیگ کی آڑ میں بھارت کی پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش ناکام، عالمی نشریاتی ادارے CNN نے بھی پاک امریکہ قریبی اور اسٹریٹجک تعلقات کا اعتراف کر لیا۔ CNN پر جاری تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے صدر ٹرمپ نے امریکہ اور بھارت کے درمیان پالیسی کا رخ اچانک بدل دیا۔ مودی کے قریب سمجھے جانے والے ٹرمپ اب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے گرویدہ ہیں۔ مصر کانفرنس میں ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو اپنا پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان معاشی تعاون بھی بڑھ رہا ہے۔ امریکہ نے محسوس کیا پاکستان مؤثر عسکری شراکت دار ہے، اسی عسکری صلاحیت نے سعودی عرب کو بھی متاثر کیا جس نے حال ہی میں پاکستان سے دفاعی معاہدہ کیا۔ اسرائیل کے امن معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں، غزہ کے مختلف مقامات پر بمباری، 45 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے مبینہ اہداف پر 120 راکٹ داغے، اسرائیل 80 مرتبہ غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا، سیز فائر نافذ ہونے سے لے کر اب تک اسرائیلی حملوں میں 98 فلسطینی شہید، 230 زخمی ہو چکے، حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی، اب تک 13 یرغمالیوں کی لاشوں کو اسرائیل کے حوالے کیا جا چکا ہے۔ اسرائیلی حملوں کے بعد حماس وفد مصری حکام سے بات چیت کے لیے قاہرہ پہنچ گیا۔ امریکی نائب صدر JD وینس، ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکوف بھی جنگ بندی معاہدہ بچوانے کے لیے آج اسرائیل پہنچیں گے۔ اسرائیل کو غزہ پر دوبارہ حملہ کرنے سے روک دیا ہے، حماس کا مسئلہ جلد حل کر لیا جائے گا، غزہ جنگ بندی قائم رکھنے کے لیے متعدد اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو، حماس قیادت جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں ملوث نہیں، جنگ بندی اب بھی برقرار ہے، خلاف ورزیوں پر سختی سے اور مناسب انداز میں نمٹا جائے گا۔ امریکی صدر کی ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو، خطے میں امن برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور۔ محمد رضوان سے ون ڈے کی کپتانی چھن گئی، شاہین شاہ آفریدی ون ڈے ٹیم کے کپتان مقرر، پاکستان کرکٹ بورڈ نے باضابطہ اعلان کر دیا، شاہین آفریدی 4 نومبر سے جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز میں قومی ٹیم کی کمان سنبھالیں گے۔ یہ سیریز 4 نومبر سے 8 نومبر تک فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی سفارش پر PCB سلیکشن اور ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوا، ہیڈ کوچ مائک ہیسن، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر عاقب جاوید اور قومی سلیکشن کمیٹی کے ارکان نے شرکت کے اجلاس میں کپتان کی تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا۔ رضوان نے 20 ایک روزہ میچز میں قومی ٹیم کی قیادت کی۔ محمد رضوان کی قیادت میں ٹیم نے 9 میچ جیتے، 11 میں شکست کھائی۔